بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے لے کر کے 103 110 110 تک پڑھی گئی ہے. سورۃ الاعراف میں انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی اقوام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان قصوں میں یہ چھٹا قصہ ہے اور آخری قصہ ہے. اب تک 5 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص بیان ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور مقابلے میں فرعون. موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بڑا تفصیلی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تعداد کے اعتبار سے معجزات بھی زیادہ ملے اور قوت ظہور کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ بہت زیادہ ظاہر تھے. تو تعداد اور قوت ظہور دونوں کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں بڑھ کر ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی بیان کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر جہاں جیسی ضرورت ہو. اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کی اقوام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، وہ تمام اقوام سابقہ سے زیادہ حد درم اور زیادہ جاہل. تو جہالت میں بھی وہ اشد اور حد درم میں بھی وہ سب سے آگے. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور ان کے مقابلے میں فرعون کے واقعے کو اور قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. پھر ہم نے ان کے بعد یعنی پیچھے جن انبیاء کے نام ابھی ذکر کیے گئے ان کے بعد
پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں دے کر. یہ نشانیاں سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ تورات کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ، جیسے ید بیضا ہے، ہاتھ سفید نکل آنا، اپنے بازو میں ملاتے تھے اور نکلتا تھا سفید ہونے کی حالت میں، عصا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور بھی بہت سے معجزات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. 5 اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور 2 یہ ہو گئے ید بیضا اور عصا، اور 2 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سنین 8واں ہو گیا یعنی قحط سالی. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے اندر کمی، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، تو یہ 9واں ہو گیا. اور کچھ لوگوں نے طمس مطلب مسخ کر دینا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. بہرکیف جو بھی ہو، تو بآیاتنا معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور توریت کی نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہے، توریت کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کی جانب، فرعون اور اس کے سردار. فظلموا بہا، تو انہوں نے ان آیات کے مقابلے میں یا معجزات کے مقابلے میں کفر کیا. ظلموا بمعنی کفروا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کیسا ہوا فساد مچانے والوں کا انجام، یعنی کیسے وہ ہلاک کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین. یہ اعلان فرمایا، اے فرعون، میں تمام جہاں کے پروردگار کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. حقیق علی اللہ اقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری شان یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ میں قائم ہوں اس بات پر کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق بات، یعنی میں اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کروں، کوئی باطل بات منسوب نہ کروں، کوئی ایسی بات جو حقیقت سے ہٹ کر ہو وہ بات منسوب نہ کروں، میں اللہ پر حق بات ہی کہوں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی تورات بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور نشانی دوسرے معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو نے بنی اسرائیل کو جو اپنا غلام بنا رکھا ہے تو کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، اپنی غلامی سے ان کو نجات دو. یہ مکالمہ ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. فرعون نے کہا ان كنت جئت بآیۃ، اگر تو نشانی لے کر آیا ہے، تو نشانی لے کر آیا ہے تو فأتی بہا، اس کو پیش کر، اس کو لے آ. ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. فرعون کی جانب سے معجزے کا مطالبہ ہوا، اور معجزے کے باب میں یہ بات یاد رکھنا کہ کسی بھی نبی کے قبضہ قدرت میں معجزہ بتانا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. کوئی نبی اپنی اختیار سے معجزہ نہیں بتا سکتا. اللہ چاہیں گے تو اس نبی کے ہاتھ معجزہ سرزد ہوگا، خرق عادت چیز سرزد ہوگی. تو مطالبہ کر دیا. فالقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت تھی کہ عصا آپ کو دیا جائے گا اور وہ عصا اژدہا بن جائے گا، اور اس سے پہلے ریہرسل بھی ہوا تھا. فالقا عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دی. تو ڈالی تھی، جیسے ہی ڈالی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ تو صریح اژدہا بن گیا، بالکل واضح اژدہا بن گیا. یہ ایک معجزہ. اس معجزے میں ترغیب ہے، اور ید بیضا جو سفید ہاتھ بغل میں سے نکلتا تھا یا گریبان میں سے نکالا تو سفید ہونے کی حالت میں نکلا،
تو اس میں ترغیب ہے، کیونکہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے کبھی ترغیب سے کام لیا جاتا ہے، کبھی ترغیب سے کام لیا جاتا ہے۔ ترغیب یعنی ڈنڈا چلانا پڑتا ہے، ڈرانا پڑتا ہے، دھمکانا پڑتا ہے، اور ترغیب یعنی لالچ دینی پڑتی ہے۔ آج دنیا میں یہی تو چلتا ہے نا، لالچ دو اور خریدو، ڈراؤ اور خریدو، لالچ دو اور خریدو لوگوں کو، اور ڈراؤ اور خریدو لوگوں کو، یہی چل رہا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، تو یہ دوسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ نزع ینزع کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے کھینچنا۔ مثلا میرا ہاتھ یہاں ہے، میں اس طرح نکالوں تو اس کو کہتے ہیں نزعت یدی من ابتی، میں نے اپنا ہاتھ نکالا اپنی بغل سے، اس کو بولیں گے۔ یا یہاں ہاتھ ہے تو میں کہوں گا نزعت یدی من جیبی، میں نے اپنا ہاتھ نکالا اپنے گریبان سے۔ تو یہاں ہاتھ کو کھینچا، نکالا، کس چیز سے کھینچا اور کس چیز سے نکالا، وہ نکالے کس چیز سے، اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ البتہ یہ تذکرہ دوسری آیتوں میں آتا ہے، ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء۔ ادخل یدک یعنی اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، اپنے کولر میں ڈالیے، پھر نکالیے تو کیسا نکلے گا؟ تخرج بیضاء، سفید نکلے گا۔ لیکن سفید کبھی وہ برس والی بیماری بھی ہوتی ہے، تو کہا کہ من غیر سوء، بیماری کے بغیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا سفید تھا، اتنا چمکدار تھا، اتنا چمکدار تھا کہ دنیا کا سورج بھی مان پڑ گیا، ایسا چمکدار تھا، کوئی عیب نہیں۔ تو کہا کہ آپ نے ہاتھ نکالا، سفید چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو ایک آیت میں آیا من جیبک، دوسری آیت میں آیا وَضْمُمْ یَدَکَ إِلَى جَنَاحِکَ تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ ملائیے اپنے بازو میں، اس کو بازو کہتے ہیں، اپنے بازو میں، تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا ہاتھ سفید بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے۔ تو وہی ہے۔ تو یہاں کہاں سے نکالنا ہے ہاتھ اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن الآیت تفسر بعد الآیت، القرآن یفسر بعد القرآن، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ کسی جگہ اختصار کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفسیر آ جاتی ہے۔ نکالا اپنا ہاتھ تو جیسے ہی نکالا وہ سفید ہو گیا، یا نہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے سفید نظر آنے لگا۔ اور وہاں جو عصا، تو بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ عصا جب اژدہا بن گیا تو فرعون اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اژدہے نے فرعون کی طرف اپنا منہ کھولا تو وہ مارے ڈر کے تخت شاہی سے نیچے اتر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پناہ لینے لگا کہ مجھے بچا لو، اور کہا کہ اس کی ڈراوٹ، اس کا جو دہشت تھی، اس کی جو مطلب ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے کتنے لوگ وہیں جاں بحق بھی ہو گئے، اس کی دہشت کی وجہ سے۔ تو قال الملأ من قوم فرعون، جب فرعون کی قوم کے سرداروں نے دیکھا ان دونوں چیزوں کو، ایک تو لاٹھی اژدہا بن گیا اور ہاتھ سفید ہونے کی حالت میں نکلا، تو فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ واقف جادوگر ہے، جادوگر نہیں، واقف جادوگر، بڑا عالم جادوگر ہے، بڑا علامہ ہے، یعنی جادو کے فن سے واقف ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سحر اور معجزہ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی انداز کے معجزے عطا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر، ہٹ درمی چھوڑ کر اس میں غور کرے گا تو اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ معجزہ ہے۔ اور سحر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سحر کے اندر گندگی، ناپاکی، نجاست، اس کے اندر لت پت رہنا پڑتا ہے،
اور جو جتنا زیادہ گندا رہے گا اس کا سحر اتنا ہی زیادہ مؤثر. جو جتنا زیادہ گندا رہے گا اس کا سحر اتنا ہی زیادہ مؤثر. اس کے برعکس انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر نظافت ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، اور وہ نظافت اور طہارت ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، یعنی ان کے نیچر میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ ان کو طہارت کے بغیر چین نہ آئے، نظافت کے بغیر چین نہ آئے. تو ایسی طہارت اور نظافت ہوتی ہے. تو وہاں نجاست ہی نجاست ہے، یہاں طہارت اور نظافت ہی نظافت ہے. تو یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سحر جو ہے وہ اسباب طبعیہ کے دائرے کے اندر ہوا کرتا ہے، یعنی اسباب ہوتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ وہ اسباب ناظرین کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، نظر بندی کی جاتی ہے، نظر نہیں آتا. تو سحر جو ہوتا ہے وہ اسباب طبعیہ کے دائرے کے اندر اور اس کی فریم کے اندر ہوتا ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے اس میں اسباب طبعیہ کا ذرہ برابر دخل نہیں. وہ قدرت حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا فعل ہے، اس میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. چاہتا ہے یہ کہ تم کو نکال دے تمہارے ملک سے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے سحر کے ذریعہ. وہ سحر کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ سحر نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی نشانی ہے، ترغیب اور ترہیب کے طور پر. یرید ان یخرجکم، وہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون، تم کیا صلاح دیتے ہو، تم کیا رائے دیتے ہو، تم کیا حکم دیتے ہو، تم کیا مشورہ دیتے ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ آئندہ کل بھی عشاء کے